جب بھی آپ کو کوئی بیماری آ جائے تو کیا کرو؟ صدقہ کرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو اس کی لیے انشاءاللہ اس کو شفا دے گا، آسانی پیدا کرے گا. لاکھوں کا علاج ہزاروں میں ہو جائے گا، ہزاروں کا علاج 100 روپے میں ہو جائے گا، بلکہ کبھی کبھی 1 پیسہ بھی نہیں لے گا. کچھ عالم کو جاؤ گے وہ کہتے ہیں دم کرے گا وہ ٹھیک ہو جاؤ گے. چف کرے گا، پانی دم کرے گا ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن کیا کریں؟ صدقہ کریں. پہلے دعا، اس سے انسان کی یقین بھی بڑھ جاتا ہے کہ میرا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی یقین بڑھ جائے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ لانے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، لے جانے والا بھی ہے، شفا بھی دینے والا ہے، بیماری اسی کی راحت میں ہے. تو جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کی یقین کی دلیل ہے کہ اس کے اللہ پاک پر یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے گا. جیسے آپ ڈاکٹر پر زیادہ یقین کرتے ہیں تو کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے اور وہاں سے آپ کی مردوں کی لاش آ گئی. وہ تو یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دینا، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا اس کا کیا ہے؟ اجر یقینی ہے. لیکن ہم اس کی طرح، ہمارا فکر اس کی طرف نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صدقہ 70 دروازوں کی برائی کے دروازوں کو بند کرتا ہے. یہاں سے برائی آتی ہے، مشکل آتی ہے، یہاں سے مشکل آتا ہے، یہاں سے مشکل آتا ہے، 70 دروازوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بند کرتا ہے. جو لوگ زیادہ صدقہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بچاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مال میں سے کم بھی نہیں کرتا. صدقہ مال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ مال گھٹ گیا، کم ہو گیا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑھاتا ہے. اور عفا عزت کو بڑھاتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا گیا، میں کمزور ہوا، اللہ تعالیٰ نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت دے گا. آدمی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، جو عفا کرتے ہیں اس کو طاقت بخشتا ہے، مضبوطی بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے. اور جو تواضع کرتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو میں کم ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کرتا. اب یہ تجربے کی طرف آ جائیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک بار میں ہماری گاؤں کے قریب، ہمارے گھر کے سامنے ایک وہ ہے کیت ہے، نور حمید ماما، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے دی، ابھی پہلے وفات ہو گیا. ہماری بڑی اچھی کھیتی کی پڑوسی ہے، کھیتی کی اس کی کھیتی تھی، ہمارا گھر تھا. تو جب ایک دن میں گھر سے باہر آیا تو اس کے کھیتی کے اندر بہت گنے مکئی اگ گئے تھے اور بہت اچھا سا شاندار فصل تھا. اس وقت زمانے میں ٹریکٹر نہیں تھے لیکن وہ یہاں ہمارے یہاں اس کا زیادہ رواج نہیں تھا، ہل کی اس میں چلاتے تھے. تو اس کے اندر وہ ہل چلاتا تھا. تو مجھے بڑی حیرانی ہو گئی کہ اتنا شاندار فصل ہو چکا ہے، اب اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس سے وہ پودے نکالتے ہیں، اسے باہر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حبیب ماما تم یہ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ میرا خیال تھا کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو. میں نے کہا کہ سیوا تو نہ پڑے گی، تم نہیں جانتے ہو. میں کشکار تھا نہیں، واقعی نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے. میں نے کہا مجھے بتاؤ صحیح وجہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ جب گنے ہوں گے تو پھر یہ خراب ہو کر کی سٹی جو ہوتے ہیں اس کی چکیاں، چکی کہتے ہیں سٹی سے چھکا، وہ چھکے اس کی چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی جب یہ کیا وہ اس میں درمیان میں فاصلہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر اتنے سٹی کرتا ہے. اس طرح جب مال کو زیادہ کیا بڑھاتے ہیں اور نکالتے نہیں ہیں تو بدبودار ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے لیے راستہ دیکھتا ہے، یا پھر کہاں یا کرونا میں آپ سے جائے گا، لاکھوں روپے لگاؤ گے موت پر، یا نفسیاتی مریض بن جاؤ گے. اب دیکھو یہی اس سے ہوتا ہے. یا آپ کسی جنجال میں پھنس جاؤ گے، پیسہ تمہارا خراب جائے گا، کنگال ہو جاؤ گے، ڈبل شالی جائے گا. اور آپ کی دل کی پریشانی اتنی بڑھے گی، اس کے استعمال کو تم کرو گے کیا جس تمہارا دل پریشان ہو. تم ٹینشن کا مریض ہو، تم نفسیاتی مریض ہو، اس مال کو تم کیا کرتے ہو؟ اسے تو آدمی اچھا ہے جس کے پاس 5 روپے جیب میں خراٹے لیتا ہے. جب نیند کرتا ہے تو خراٹے لیتا ہے. کون اچھا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے کہ جس کے پاس مال دولت کے انبار ہے اس کو دیکھتا ہے ایسا، اور جب مرتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے کہ اس کو کیا کرتے ہو؟ تو یہ مال آپ کو کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، تمہاری مال میں اضافہ ہوگا.